الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. محترم حضرات، اس وقت آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی گئی ہے. آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کو خوب کثرت کے ساتھ میں یاد کرو اور اس کی تسبیح بیان کرو صبح اور شام. قرآن کریم کے اندر اللہ کو یاد کرنے کا حکم سینکڑوں مقامات پر دیا گیا ہے، اس لیے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی یاد کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اس کے بندے اللہ کو یاد کرتے رہیں، کھاتے ہوئے بھی یاد کریں، پیتے ہوئے بھی یاد کریں، سوتے ہوئے بھی یاد کریں، اٹھتے ہوئے بھی یاد کریں، کاروبار کے موقع پر بھی یاد کریں، بیوی بچوں میں ہوں تو بھی یاد کریں، تنہائی میں ہوں تو بھی یاد کریں، صبح بھی یاد کریں، شام بھی یاد کریں. ہر وقت یاد کرتے رہیں اللہ کو اور اس کا نام جپتے رہیں. زبان پر بھی اللہ کا نام ہو، دل کے اندر بھی اللہ کا خیال ہو. یہ ہے اللہ کا حکم، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کہ اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کو خوب کثرت کے ساتھ میں یاد کرو. ایک تو ہے کبھی کبھی یاد کر لینا اور ایک ہے کثرت کے ساتھ میں یاد کرنا. کبھی کبھی یاد کر لینا یہ تو منافقین بھی کرتے تھے. خود قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے منافقین کے بارے میں کہ منافقین اللہ کو بہت کم یاد کرتے ہیں. اس سے معلوم ہوا کہ مومن اللہ کو کثرت کے ساتھ میں یاد کرتا ہے. اور ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے اچھے لوگوں کا اور عقل مند لوگوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، یہ اللہ کے بندے اللہ کو یاد کرتے ہیں، اپنے رب کو یاد کرتے ہیں. کیسا یاد کرتے ہیں؟ بیٹھے ہوئے بھی، کھڑے ہوئے بھی، لیٹے ہوئے بھی. کھڑے ہیں تب بھی اللہ کو نہیں بھولتے، بیٹھے ہیں تو بھی اللہ کو نہیں بھولتے، سوتے ہیں تو بھی اللہ کو نہیں بھولتے. ہر وقت اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں. اور اس کا بڑا آسان طریقہ یہ ہے، ایک آدمی اللہ کو خوب کثرت کے ساتھ یاد کرنا چاہتا ہو، یاد رکھنا چاہتا ہو، تو اس کا بڑا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آدمی سنتوں کی پابندی کرے اور ہر موقع کی جو دعائیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین کی ہیں، بیان کی ہیں، تعلیم دی، ان دعاؤں کا اہتمام کرے. مثلا ایک آدمی کھانے بیٹھا، کھانا کھاتے ہوئے دعا پڑھتے ہیں، اس میں اللہ کا نام آتا ہے. اور کھانا کھاتے ہوئے اللہ کے نبی علیہ السلام کا معمول تھا، اللہ کو یاد کرتے تھے. اللہم لک الحمد، اللہم لک الشکر، اے اللہ تیری ہی تعریف ہے، اے اللہ تیرا ہی شکر ہے. اور جب کھانا ختم ہو کر کھانا
سے فارغ ہوتے ہیں تب بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں کھانا کھلایا، پانی پلایا اور مسلمان بنایا۔ الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین، ہمیں کھانا کھلایا، پانی پلایا اور ہمیں مسلمان بنایا۔ دیکھو اللہ کا نام یہاں بھی آ گیا۔ تو کھانا کھاتے ہوئے اگر یہ سنتیں یاد ہو جائیں اور یہ دعائیں یاد ہو جائیں اور آدمی ان کا اہتمام کرے تو کھاتے کھاتے اللہ کو وہ یاد کرتا رہے گا۔ بیت الخلا جانا ہے، ٹوائلٹ جانا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا طریقہ یہ تھا، وہاں بھی اللہ کو یاد کرتے ہوئے داخل ہوتے تھے اور شیطانوں سے پناہ مانگتے تھے اللہ کی۔ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں خبیث جنات اور شیاطین سے۔ اس لیے کہ بیت الخلا اور ٹوائلٹ جو ہوتا ہے وہ گندا مقام ہوتا ہے اور گندی جگہوں پر یہ خبیث جنات اپنا بسیرا رکھتے ہیں۔ حدیث کے اندر واقعہ آیا ہے، ایک صحابی کو وہ بیت الخلا گئے تھے اور اچانک وہیں پر وہ جو ہے مر گئے، انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد جو ہے جنات شعر میں بول رہے تھے، آواز آ رہی تھی، حضرات صحابہ نے اس کو سنا، انہوں نے کہا کہ ہم نے ہی سعد کو قتل کیا ہے۔ اب دیکھو وہ جنات تھے، شیاطین تھے، خبیث جنات تھے۔ اگر یہ دعا پڑھ کر داخل ہوتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، تو اس کے دو فائدے ہیں۔ ایک فائدہ تو یہ ہے کہ اس میں اللہ کی یاد ہے، اللہم اے اللہ، دیکھو اللہ کو یاد کر لیا۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس کے اندر اللہ سے پناہ مانگی گئی ہے، اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں خبیث جنات اور شیاطین سے، مرد ہوں ان میں سے تو ان سے بھی اور ان میں عورتیں ہیں تو ان سے بھی میں پناہ مانگتا ہوں۔ اب پناہ مانگ کر جاتا ہے تو وہ آدمی اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے۔ جو آدمی اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے تو وہ ان خبیثوں جنات اور شیاطین سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ یہ فائدہ ہوا اس کا۔ میں بتا رہا ہوں کہ ہر موقع کی دعائیں یاد کر لیں، ہر موقع کی سنتیں یاد کر لیں اور اس کے مطابق عمل کرتے رہیں، چاہے وہ کھانے پینے کی دعائیں ہوں اور سنتیں ہوں، بیت الخلا جانے کی اور اسی طرح آنے کی۔ ابھی میں نے جانے کی بات بتائی، جاتے وقت یہ دعا پڑھتے ہیں، آتے وقت بھی اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام دعا پڑھتے اور کہتے غفرانک، اے اللہ معاف کر دیجئے۔ غفرانک کے معنی ہے اے اللہ معاف کر دیجئے، میری مغفرت فرما دیجئے۔ اور اس کے ساتھ ایک دعا یہ بھی آئی ہے، الحمدللہ الذی اذهب عنی العزا وعافانی، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے میرے اندر سے گندگی کو اور اذیت و تکلیف دینے والی چیز کو دور کر دیا اور مجھ کو عافیت عطا فرما دی۔ کتنی بہترین دعا ہے۔ آدمی اگر بیت الخلا جا کر گندگی اپنی نکال دیتا ہے اور وہ گندگی تو انسان کو تکلیف پہنچانے والی ہے، وہ باہر نکل جاتی ہے تو انسان کو عافیت مل جاتی ہے، صحت مل جاتی ہے، تندرستی مل جاتی ہے، سکون مل جاتا ہے۔ سوچ کے دیکھیں کہ اگر ایک آدمی نے پانی پیا یا کھانا کھایا لیکن اسے استنجا نہیں ہو رہا ہے، پیشاب بند، قبض ہو گیا، اب اس قبض کی صورت کے اندر کتنی تکلیف ہوتی ہے انسان کو۔ اس کے لیے ڈاکٹروں کے پیچھے پھرتا رہتا ہے، خرچ کرتا ہے اور تب جا کر اس کی تکلیف اللہ چاہے تو دور ہوتی ہے۔ اسے یہاں دعا سکھائی گئی کہ اللہ سے تعریف کرتے ہوئے یہ کہو الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس اللہ نے میرے اندر سے گندگی کو دور کر دیا، تکلیف دینے والی چیز کو دور کر دیا اور مجھے عافیت عطا فرما دی۔ تو اب یہاں بھی بیت الخلا سے نکل رہے ہیں تو اللہ کو یاد کر رہے ہیں، بیت الخلا جا رہے ہیں تو اللہ کو یاد کر رہے ہیں،
مسجد میں آ رہے ہیں تو اللہ کو یاد کر رہے ہیں، مسجد سے باہر جا رہے ہیں تو اللہ کا نام لے رہے ہیں۔ مسجد میں آنے اور جانے کی بھی سنتیں ہیں۔ ایک تو عملی سنت، مسجد میں آئیں تو پہلے داہنا پیر اندر رکھیں، بعد میں بایاں پیر، اور جب واپس جائیں مسجد سے تو پہلے بایاں پیر باہر نکالیں، پھر اس کے بعد دایاں پیر۔ آتے وقت دعا پڑھتے ہیں اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ اپنی رحمت کے تمام دروازے میرے لیے کھول دیجئے۔ اللہ کو یاد کر رہے ہیں مسجد میں آتے آتے، اور دعا بھی ہو رہی ہے، اللہ سے عاجزانہ درخواست کی جا رہی ہے اے اللہ اپنی رحمت کے دروازے کھول دیجئے۔ اور جب باہر نکلتا ہے تب بھی دعا پڑھتا ہے، اور دعا پڑھنا چاہیے۔ اللہم انی اسألک من فضلک، اے اللہ میں آپ سے اپنا فضل چاہتا ہوں، مجھ کو اپنا فضل عطا فرما دیجئے۔ علماء نے فضل کی تفسیر کی ہے رزق۔ مسجد میں آئیں تو اللہ سے رحمت مانگو، اور مسجد سے باہر جائیں تو اللہ سے رزق کا سوال کرو۔ فضل کہتے ہیں رزق کو، اسی لیے یہ بھی آیا قرآن میں، جب جمعہ کی نماز پڑھ لیں فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کے رزق کو تلاش کرو، یعنی اللہ نے جو تمہارے لیے راستے بنائے ہیں رزق تلاش کرنے کے، حلال ذریعے بنائے ہیں، ان کے اندر لگ جاؤ، کاروبار میں لگ جاؤ، ملازمت میں ہے تو ملازمت میں لگ جاؤ، اور کوئی صنعت و حرفت اور پیشہ ہے تو اس کے اندر لگ جاؤ، اس طرح اللہ کے رزق کو تلاش کرو۔ تو بتانا یہ ہے بھائیوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر موقع کی سنتیں اور ہر موقع کی دعائیں اگر ہم کو یاد ہو جائے اور اس کے مطابق ہم روز کام کرتے رہیں تو اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ میں ہونے لگے گا۔ سوتے ہوئے، اٹھتے ہوئے، چلتے ہوئے، آتے ہوئے، جاتے ہوئے، ہر موقع پر اللہ کا نام لیتے رہیں گے، اور اس طریقے پر ہماری زندگی کے اندر اللہ کا ذکر داخل ہو جائے گا۔ اللہ نے اس کا مطالبہ ہم سے کیا ہے، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا